یہ کہانی ہے اس لڑکے کی جس نے لاہور کی تنگ گلیوں سے دوڑ لگا کر دنیا کے دلوں میں جگہ بنائی۔ یہ کہانی ہے اس نوجوان کی جسے لوگ روڈ پر سے اٹھا کر نیٹ سیشن میں لے گئے اور وہ اس وقت کی موجودہ سلیکٹڈ بولر سے سب سے زیادہ تیز بولنگ کر رہا تھا۔ خود عمران خان دی گریٹ کیپٹن ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وسیم اکرم کا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا ایسا تھا جیسے کسی 8ویں کلاس کے بچے سے گریجویشن کروا لی ہو۔ یہ کہانی ہے اس نوجوان وسیم اکرم کی جسے ایک وقت میں دمے کا مریض سمجھا جاتا تھا، مگر اس نے دنیا کی تیز ترین بیٹسمینوں کی سانسیں روک دیں۔ یہ کہانی ہے اس فاسٹ بالر کی جس کی ایک ریورس سوئنگ نے پوری کرکٹ بدل دی۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سوئنگ آف سلطان دی گریٹ وسیم اکرم کے بارے میں۔ وہ آیا، دیکھا اور دنیا کرکٹ پر راج کر گیا۔ یہ ہے سوئنگ آف سلطان وسیم اکرم کی ناقابل یقین، سچی اور دل دہلا دینے والی داستان۔ وہ سفر جو گلی کرکٹ سے شروع ہوا اور تاریخ کی سب سے خطرناک اور سب سے بڑی فاسٹ بولنگ پر ختم۔ آئیے آغاز کرتے ہیں وسیم اکرم کی دلچسپ اسٹوری کا۔ وسیم اکرم کا کرکٹ میں آنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا، کیونکہ وسیم اکرم کے خاندان کے کسی بھی فرد کا کرکٹ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ وسیم اکرم کی کرکٹ میں آنے کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ وسیم اکرم دوسروں کو کرکٹ کھیلتا دیکھ کر سیکھتے تھے۔ وہ ایک اسمارٹ لرنر بھی تھے اور چیزوں کو اسمارٹلی طریقے سے پک بھی کر لیتے تھے۔ گلی کرکٹ سے انٹرنیشنل کرکٹ تک پہنچنے میں وسیم اکرم کو صرف 2 سال لگے۔ یہ سال کیسے لگے آئیے بتاتے ہیں ہم آپ کو۔ 3 جون 1966 کو لاہور کے ایک مڈل کلاس گھرانے میں وسیم اکرم کی پیدائش ہوئی۔ وسیم اکرم اپنے والدین کی علیحدگی کے بعد اپنے نانی کے گھر رہنے لگے۔ وہاں سے ہی ان کی گلی کرکٹ کی شروعات ہوئی اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اپنی 5 لڑکوں کی ٹیم بھی بنا لی۔ وسیم اکرم نے جو 5 کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم بنائی تھی اس کا نام برٹش گورنمنٹ رکھا گیا۔ جس علاقے میں وسیم اکرم نے یہ ٹیم تشکیل دی تھی اس علاقے میں کوئی بھی دوسری ٹیم برٹش گورنمنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک